بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ایک حدیث جو کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قیامت والے دن یہی کلام پاک آپ کی سفارش اور شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا ہم جتنا بھی مطالعہ کر لیں، ہم جتنا بھی ان کتابوں کو پڑھ لیں، قیامت والے دن کسی کتاب کے اندر کسی لفظ اور الفاظ اور جملوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر آپ کی سفارش یا شفاعت کرے، بلکہ کتابوں میں سب سے جو عظیم کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے جو اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ اللہ، دنیا کے اندر یہ مجھے پڑھتا رہا اور دنیا کے اندر یہ مجھ پر چلتا رہا، مجھ پر اس نے عمل کیا، لہذا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اسے جہنم کے اندر مت ڈال۔ اور وہ کیسا سما ہوگا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ کے سامنے ہی گفتگو کرے گا اور اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے صاحب اور ساتھی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں ایک ایسی بات کہی جسے میں کبھی نہیں بھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ دیں گی۔ وہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے ذکر کیا۔ فرمایا یہ 2 صورتیں گھنے بادلوں کی طرح تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں ایک سائے کی مانند آپ کے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ اور آپ نے تیسری بات فرمائی کہ جیسے پرندوں کی 2 بڑی ٹولیاں ہوتی ہیں جو اوپر اڑ رہی ہوتی ہیں، ان پرندوں کی ٹولیوں کی مانند یہ صورتیں آپ کے اوپر سایہ کریں گی۔ یہ کتنی ہی عظیم حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے صاحب قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو خوشخبری سنائی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس یہ بہترین موقع موجود ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کی تلاوت کریں، اور خصوصاً اپنے قیمتی اوقات میں سے اس کتاب کے لیے وقت نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ سارا وقت ضائع ہو جائے، سارا وقت ختم ہو جائے، اور جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد میں بھی ہم اسی طرح رہیں۔ رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے۔ قرآن مجید کو
3 دنوں سے کم پڑھنا درست نہیں سمجھا گیا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے 3 دن سے کم نہ پڑھا جائے، لیکن بعض ائمہ اور بعض محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر وقت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اس کو قرآن مجید کو 3 دن سے پہلے بھی ختم کر سکتے ہیں، پورا پڑھ سکتے ہیں، جن میں امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی موجود ہیں۔ اس لیے رمضان میں جب آپ قدر کی رات تلاش کر رہے ہوں اور اعتکاف میں بیٹھے ہوں اور خالصتاً آپ نے وقت اللہ کے لیے نکالا ہو تو پھر آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں رہتی، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں رہتی، بلکہ آپ کے لیے آسانی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ کچھ آداب ایسے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں کہ ایک قرآن کے قاری کو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنی نیت کو خالص کرنا۔ نیت خالص کیسے ہوگی؟ کہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر اور ثواب مجھے اللہ سے ملے گا، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں بتلانا کہ میری آواز خوبصورت ہے، میں بہت اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں، لوگوں کو بتلانا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاکاری بھی نہ ہو اور دکھلاوا بھی نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک قاری کو چاہیے کہ جب وہ قرآن مجید کھولے تو اس کے دل میں سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ وہ اس قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خود ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ہے۔ ایسے ہی ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پاکیزگی کی حالت میں پڑھا جائے۔ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر جنابت کی حالت ہے تو پھر غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد جب آپ طاہر ہو جائیں اس وقت پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ایسے ہی مسواک ایک اچھا عمل ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے آپ کا قرآن سنتے ہیں، تو جب فرشتے آپ کا قرآن سن رہے ہوں تو آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو آنا فرشتوں کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ اس لیے بہتر اور مستحسن عمل یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں اس سے پہلے مسواک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر اس مسواک کو کسی قسم کی کوئی دشوار چیز نہ سمجھتا تو میں ان کو لازمی طور پہ لا محالہ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایسے ہی ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ زبر اور زیر کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ کسی قسم کی کوتاہی، جلد بازی، عجلت پسندی سے کام نہ لیا جائے۔ بعض قراء کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ قرآن مجید پڑھ لیں، تھوڑے وقت میں وہ زیادہ پاروں کو، سپاروں کو اور قرآن مجید کے اجزاء کو ختم کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں ان کا نہ تلفظ درست ہوتا ہے، نہ زبر زیر درست ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر امام کے ساتھ ملنے سے نماز کی حالت میں منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بھاگ کر با جماعت نماز کے ساتھ جب ملے گا تو اس کا سانس اکھڑا ہوا ہوگا۔ اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ تلاوت کرنا گویا کہ یہ اپنے منہ سے ایسے جملوں کو ادا کرنا ہے، ایسی چیزوں کو یا ایسے قرآن مجید کو ادا کرنا ہے جس کا نہ تو بہتر تلفظ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی زیر زبر درست ہو سکتی ہے۔ اسی طرح
قرآن مجید کے پڑھنے والے کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کے اندر تدبر بھی کرے۔ مجرد خالی صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا فائدہ اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن مجید تو صاحب عقل کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ صاحب عقل سے مراد یعنی اس کا تدبر کرنے والے، اس کے اندر غور و فکر کرنے والے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر غور و فکر ضرور کیجیے۔ ترجمہ آپ نے اگر نہیں پڑھا ہوا تو ترجمے والا قرآن مجید لیجیے، الفاظ کہ صرف جہاں پر معنی لکھے ہوتے ہیں آپ صرف ان کو دیکھ لیجیے۔ کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کے معانی اور مفاہیم آپ کے ذہن میں ہونے چاہئیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کے پڑھنے کا ایک ادب یہ ہے جو ہر قاری کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کرے کہ جس سے دوسرے لوگ تکلیف محسوس کریں۔ قرآن مجید کو اتنی آواز میں پڑھیں جتنی دوسرے لوگ آپ کی اونچی آواز سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ لوگوں کے قرآن پڑھنے کی اونچی اونچی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ لوگوں، قرآن مجید اتنا اونچا نہ پڑھو کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف محسوس ہو، اور تمہاری آواز ایک دوسرے سے اونچی مت ہو، بلکہ آپ کی آواز ایک مناسب ہونی چاہیے، زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے یہ چند آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر لیجئے، یا قیامت والے دن آپ کی سفارش اور شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔